پریشان حال لوگ یہ کہتے ہیں ان نوجوانوں کو کیا آپ کر کے جاتے ہیں، ان کا حال ایسا کیوں ہوتا ہے اور آپ چاہتے کیا ہے ہر جگہ پر؟ ہم نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا ہے، ہم جس کو آپ کہتے تھے پنچر لگانے والا، ابھی بھی یہ کہتے ہیں پنچر پتر ہے مسلمانوں کو، یہ سوشل میڈیا پہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ پنچر پتر ہے، ان کا کام ہے پنچر لگانا۔ میں پوچھتا ہوں پنچر لگانے والے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ پورا ہمارے نام پہ الیکشن لڑ جاتے ہیں اور کئی میڈیا والے تو صرف ہمارے نام پہ دکان چلاتے ہیں۔ پنچر پتر کی بات کر رہے ہو تو میں جواب میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، ہم اسی ٹائر میں ہوا بھر رہے ہیں اور دنیا کی ہوا نہیں، عشق رسول کی ہوا بھر رہے ہیں، اور جس دن یہ ہوا پوری ہو جائے گی اقبال کا وہ شعر صادق آئے گا جس میں اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ بات صرف اتنی ہے، ہر زمانے میں یہ چیز ہوتی رہی اور خواب ہی رہا، آگے آپ کو بڑھنا ہے، آگے آپ کو چلنا ہے، بس بات اتنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسی وفا کرو، اس لیے کہ عزتیں وہیں سے ملتی ہیں، عزتیں وہیں سے ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپیے کروڑوں ڈالر خرچہ کر کے 5 سال کی کرسی حاصل کرنے والے لوگ پھر بھی ڈرے سہمے رہتے ہیں، کب گرے گی پتہ نہیں، کب حکومت گر جائے گی پتہ نہیں، 5 سال 10 سال 15 سال، پھر ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ ہوتا یہ ہے کہ کسی اخبار کے کونے میں بھی نام نہیں رہ جاتے۔ بہت سارے آج بھی مارگ درشک منڈلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہوگا بوڑھے ہو گئے تو سائڈ لگا دیا گیا، جو اپنے زمانے میں بڑے بڑے عہدوں پر تھے آج بڑھاپے کی وجہ سے سائیڈ میں بٹھا دیے گئے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں نوجوانوں، یہ حکومت 5 سال کے لیے حاصل کی جاتی ہے، ان کرسیوں کے پیچھے نہ جانے کتنے پیسے اور نہ جانے کتنوں کی عزتیں، نہ جانے کتنوں کا خون کیا کیا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ایک کرسی ایسی دکھتی ہمیں 800 سال ہو گئے اجمیر کی دھرتی سے کرسی ہلتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے، وہ اب بھی باقی ہے اور صرف گردنوں پر نہیں روحوں پر حکومت کرتی ہے۔ اور آج تو آج ہے، ہماری نسلیں بھی آئیں گی کل بھی، وہ بھی یہی اعلان کریں گی، راجہ تو میرا، آگے کا جملہ وہ خود ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں آتی۔ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، یہ جو 800 سال سے حکومت چلی آ رہی ہے، روحانی حکومت، یہ الیکشن سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے، یہ قدم مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری سے ملی ہوئی ہے، اور جس کو اللہ کے نبی عطا کر دے اس کی کرسی ہلتی نہیں ہے، کیوں؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ آج ہزاروں سال گزر جائیں، آج کی بات میں کہہ رہا ہوں، خام گاؤں تو مہاراشٹر کا ایک بہت دور کا علاقہ ہے، پہنچنے میں بڑی دقت آتی ہے، لیکن باوجود اس کے ابھی اگر میں ایک جملہ کہوں تو اگلا آپ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، عشق محبت عشق محبت۔ اس مجمع میں اعلیٰ حضرت کا نام آیا کہاں سے؟ کس نے دیکھا ہے انہیں؟ کون جانتا ہے؟ لیکن نام ہر ایک کی زبان پر ہے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت زندگی بھر اپنے باپ کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے، اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے، زندگی وقف کر دی تھی وفاداری رسول میں، میرے آقا کی مدح سرائی کرتے رہے، جب دنیا بھوکتی تھی حضور کی شان میں، وہ بریلی کا قلندر کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس بریلی کے امام کی زندگی میں بھی ایسے حالات آئے تھے، کچھ لوگ نبی پاک کے علم کو ناپ رہے تھے، اتنا علم ہے اتنا علم ہے، کوئی
کہتا تھا پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہتا دیوار پیچھے کا علم نہیں، اور ان کے بارے میں یہ باتیں کہی جانے لگی تھی۔ تاجدار مدینہ کے متعلق ایسی بکواسیں سننے کو آتی تھی کہ نبی امتی کے برابر ہو سکتے ہیں، عمل کرتے کرتے امتی نبی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب بکواسیں دیکھ کر